I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Peshawar High Court Mengawara Bench Bar Association, that as of Peshawar High Court Bar Mengawara Bench Bar Association, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and ability, in accordance with the Constitution of the Bar, that I will not allow my personal interest to influence my client official conduct and official decisions, and that in all circumstances I will do the right. May Allah Almighty guide and help me. Ameen. Congratulations. इसमें कोई शक नहीं कि बार और बेंच जो है वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और जब तक ये जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह इस इंस्टीट्यूशन कोई कुछ भी नहीं होगा। ये उसी तरह मजबूत होंगे जिस तरह माजी में रहे हैं, और जब भी कोई बड़ा वक्त पड़ा तो इकट्ठे होकर उन्होंने उसके लिए आवाज़ बुलंद की है। कोशिश होती है कि मैं जाके वहाँ मसाइल हल करने की कोशिश करूँ, और वो है जेल, जहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई है और वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में है। जेल का अपना तजर्बा आपको मैं बताऊं कि जिधर भी मैं जेल में गई तो मुझे कंप्लेंट्स जो है वो लॉयर्स की आई है, और उन्होंने ये कहा कि हमारे वकला पेश नहीं होते, और उन्होंने मुझे ख़ास नाम भी बताए हैं, और वो ख़ास नाम मैंने भरी अदालत में वकील वकला जब पेश हुए तो उनको मैंने कहा कि आपकी वजह से डिले हो रहे हैं केसेस में, तो आप काइंडली इस एडजर्नमेंट को ज़रा कम किया करें और कोशिश करें कि अपने क्लाइंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा, वो जेलों में होते हैं और उनकी सारी नज़र जो है अपने वकील की अवेलेबिलिटी पे होती है कि वकील अवेलेबल होगा तो वो केसेस होंगे उनके। आप क्वांटिटी और क्वालिटी पे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। आप चाहते हैं कि हम कम से कम केस करें और हम थीसिस लिखें बैठ के। हमें हमारा जो ज़्यादा टारगेट होता है, हम टू द पॉइंट बात कर लेते हैं, जो लॉ होता है उसको मीट करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट उसमें लिखें और जो फैसले होते हैं वो करें। और आपको पता है कि हाई कोर्ट की लिस्ट होती है, हंड्रेड्स में केसेस लगे होते हैं, और आप हंड्रेड्स में केसेस लगे होते हैं तो दोनों पार्टीज आती हैं, और गरीब तबका उसको देखें, चापकी चेले खर्च करी, चापकी गड़े खर्च गड़ान खर्च करी, चरगे खर्च करी, पैसे वाखली वगैरह हाई अदालतों ने तराशी उधर तक होंगे केस हट जाऊँगे। वो भी ज़रा उसका भी हमें ख्याल रखना है कि हमें अगर हम मुझे आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं है इस बात की कि हम क्वालिटी के क्या मतलब है कि हम अगर आर्ग्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स उसमें प्रोड्यूस करें और फिर उसमें अपना एक पैराग्राफ लिख दें कि दिस इज़ व्हाट वी थिंक शुड हैव बीन, तो फिर हम अपना पॉइंट दे दें, तो इसमें वाकई क्वांटिटी कम हो जाएंगी, क्वालिटी आट जाएगी। लेकिन हम उन लोगों को क्या बताएंगे कि जिनके 100 से ज़्यादा केसेस हाई कोर्ट में लगे हों और हम सिर्फ एक 5 की थी। ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर केस में जो है वो क्वालिटी को मद्देनज़र रखें, और हम उसमें पुराने जिस तरह बेहतरीन जजमेंट्स हुआ करती थी, अभी भी हमारी जजमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आप कंपेयर करें पूरे मुल्क के साथ तो बेहतर होती है। एज ए चीफ जस्टिस हल्फ लेने के बाद सबसे पहले मैंने स्टेक होल्डर्स के साथ मुसलसल मीटिंग की, रात देर तक हमने मीटिंग्स की, सबको बुलाया हमने कि जिस
جو ڈیلے ہو رہے ہیں کیسز کا ان سب کو بلایا. ججز صاحبان سے میں نے سیشن ججز صاحبان سب سے میٹنگ کی. جیلوں سے وہ سارے پرابلمز جو میں نے اپنے ساتھ لکھے اس کے لیے میں نے فیملی ججز سے میٹنگ کی اور ان کو ہم نے بتایا کہ اب ڈسپوزل پر زور دو, کیسز فیصلہ کرو. اور ہم نے ان کو یہ انسینٹیو دیا جو میں نے بڑی خوشی سے انسینٹیو دیا کہ جو فیملی جوڑنے کی کوشش کرے گا اس کو 2 نمبر ملیں گے, جو فیملی ڈائیورس کرے گا اس کو 1 نمبر ملے گا. ہم ڈائیورس کے فیور میں نہیں ہیں. بار بار میں ان کو کہتی ہوں کہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے آپ کو وہاں نہیں بٹھایا گیا, آپ ان کو ٹائم دیں, آپ زیادہ ٹائم ان کے اوپر لگائیں کہ ان کو آپس میں راضی نامہ کرا سکیں. کوشش کریں, یہ دنیا اور آخرت کا وہ آپ کے لیے ثواب بھی ہے اور فیملی یونٹ توڑنے سے اس کو بچائیں. ساتھ میں آپ کو دونوں کو, ججز صاحبان کو بھی اور لائرس کو بھی, کہ جو سائل آتے ہیں ہمارے پاس وہ ایک درخواست لے کر آتے ہیں تو ذرا یہ اسمائلنگ فیس کے ساتھ اور اچھی موڈ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کیا کریں, اس سے بہت اس کا حوصلہ بڑھتے, بہت خوشی سے واپس جاتا ہے. رٹل منع کرے, رٹل اچھے دے مدا زورنا مخفہ کے دخل کو دے دے ہزار اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ وہاں کرتا ہے فیصلہ کرے. پولیس اسٹیشن جو ہے نا اس کا ماحول ذرا درست کریں, اس کا ماحول درست کریں. ادھر میجسٹریٹ صاحبان کو ہم نے ڈائریکشنز دے دی اور سیشن جج صاحب نے کہا کہ ان رائٹنگ بھیجو, میں سب کو بھیج رہی ہوں کہ کہیں پر بھی بے عزتی اور بے رحمی کا مظاہرہ کسی جج نے بھی پولیس آفیسر نے کیا یا آپ کی سبارڈینیٹ اسٹاف نے کیا اور بلا وجہ کسی عقوبت خانوں میں آپ لوگوں نے کسی کو رکھا تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. آپ کا آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس ہوگا. میں بار بار ان کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے پولیس اسٹیشن کا کلچر صحیح کریں. وہاں لوگ فریاد لے کر آتے ہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے یہ نارکوٹکس کے کیسز میں کیا ہو رہا ہے, کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ کے پروموشن ان پروگرس رپورٹس کے اوپر ہوتی ہے. ایک علاقے میں سب سے زیادہ رپورٹس آ رہی ہیں تو اس علاقے میں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے نا, تو اس پہ ایک آدمی کو آپ پروموٹ کر رہے ہو. کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ جس سے ہم ایف آئی آر کٹوا کے اپنا پروگرس رپورٹ بنانے کے لیے اس کو پھنسوا رہے ہیں, اس کے بیوی بچوں پہ کیا گزرتی ہے. اور یہ بھی اگر مجھے پتا چلا کہ یہ کیس پراپرٹیز جو لوگوں سے گاڑیاں پکڑی جاتی ہے اور آپ کے افسران اور اس کے بچے اور اس کے ڈرائیور اور اس کا گھر کا نوکر تک کی گاڑی رکھتا ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اس کا بھی ہم امتحان لیں گے, اس کے پاس پتہ کریں گے کیوں ہو رہا ہے. ایک گاڑی ایک آدمی کو نہیں چلا سکتا, اسے ہم گاڑی لے لیتے ہیں, آپ کے پاس رکھ لیتے ہیں, آپ آگے سے اس کو سپرداری پہ دے دیتے ہو. جو بھی رشتے دار ہوتے ہیں, جو بھی اس کے آپ کے گھروں کے تو نوکروں کے پاس بھی گاڑیاں ہیں. تو اس کلچر کو آپ ٹھیک کریں. پولیس اسٹیشن کے تمام کلچر جو ہے ہم نے بندے اس پہ لگائے ہوئے ہیں, پتہ چلا تو انسپیکٹر جنرل پولیس ول بی ریسپانسبل. یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر کسی ڈسٹرکٹ میں کہیں پہ عدالتی نظام کے بیچ میں کوئی کرپشن ہوئی تو ڈسٹرکٹ جج ول بی ریسپانسبل. ہم نے آپ کو ڈسٹرکٹ سونپی ہوئی ہے, آپ جانے, آپ کا کام جانے. ہم تو اب اتنا شکر الحمدللہ اتنا بڑا صوبہ ہے تو اس میں تو ہم جگہ جگہ نہیں پھر سکتے نا. رسپانسبل آپ ہیں اور آپ ہمیں بتائیں گے. یہ جیلوں میں جب میں گئی تو مجھے ہم کتنا پاورفل ملک ہے ادروائز, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کرک میں ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے. اس دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہمارے پاس کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے جیلوں میں. وہ قیدیوں نے مجھے پکڑ کے مجھے زبردستی وہ پانی پلایا, میں نے پیا. وہ 3 دن سے میرے منہ سے آئل کی بدبو جا رہی تھی, ایسا گدلا پانی ہے وہاں پر. تو شکر الحمدللہ وہاں تو کچھ پائپ لائنز وہ بچھا رہے تھے اور مجھے انہوں نے کچھ پکس بھیجی ہیں کہ ہم کلین ڈرنکنگ واٹر کا کچھ اسکیم شروع ہوئی, وہ 13 تک کمپلیٹ ہوگی, پتہ نہیں کس کے حوالے ہوگی. تو اس میں ہماری پروونشل گورنمنٹ سے یہ بھی ہدایت کر رہے ہیں کہ وہ جو پائپ لائنز بچھا رہے ہیں ان سے کچھ کنیکشن آپ جیل کو بھی دیں, جہاں پہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ تو کھلے پھر رہے اپنے لیے انتظام کر سکتے ہیں, جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پر ان کے بس نہیں چل رہا ہے, اپروچ نہیں کر پا رہے, تو ان کو کلین ڈرنکنگ واٹر پرووائڈ کیا جائے. میں اور آپ کو اپنے ایک بات جو وزٹ کیا تھا وہ بڑا جیل کا تھا جس کا مجھے
जजेस साहिबान ने कहा कि उसकी बुरी हालत है, टी ब्रेक में हम बैठे तो उन्होंने कहा इसी वक्त चले जाओ, अदालत के टाइम के शुरू होने से पहले वापस आ जाओगे। तो मैं गई बाड़ा जेल में और मैंने देखा, लगता था कि मैं एक बेसमेंट में आ गई हूँ जिसमें 3 छोटे छोटे बैरक्स थे, उनमें 80 लोग थे और वो पैर उसको क्या बोलते हैं उर्दू में, खपीक दो लेने शुयारी, बस खपी अभी तो शुभ दो ले यो खुद ही अगर रिमांड ना, ये रिमांड आप कौन से कानून के नीचे देते हो, हमें तो इसकी समझ नहीं आती। هر دویم کس ته ریمانډ ورکوي، هغې د خپونه خلاص کړي دي، هغې دومره سټیکونو سره وهلو چې هغې دا تکلیف بیانوله چې یو خو موږ ته ریمانډ راکړي، په خپو په سټیکونو باندې ووایي، بیا دلته راغلو خپې جفتې هغې ته د خپو تکلیفونه شروع شو، ان سب کو جوائنٹ پین شروع ہو گیا تھا، نہ ان کو روشنی ملتی ہے، نہ سورج، نہ کوئی واک کے لیے جگہ ہے، بس وہی سے جکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ اللہ کا رحم ہے، وہ ڈی سی صاحب کو بلایا، آئی جی پریزن صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ اوپر ایک جرگہ ہال تھا، وی ہیو ٹیکن دیٹ، اور ہم نے کہا ہمیں 15 دن کے اندر حوالے کرو، تو کم از کم ان کو ایک جگہ کھلی مل جائے گی، ذرا دھوپ ملے گا ان کو، ذرا روشنی ملے گی، تو یہ ہم نے اسی وقت کر دی اور شکر الحمدللہ یہ کام بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ذمہ داری پچھلے سال آپ لوگوں نے ہمیں سونپی تھی، اس سے آج ہم سرخرو ہو کر نکل رہے ہیں اور یہ ذمہ داری آج ہماری ختم ہو گئی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ ہم نہایت ہی اچھی ماحول میں آپ لوگوں سے رخصت ہو کر جا رہے ہیں، اور ہمارے جو پچھلا سال جو تھا اس میں ابھی ہم نے کافی کوشش کی تھی آپ لوگوں کی خدمت کی، اور اس میں ہمارے پہلی ترجیح بار اور بینچ میں جو پرامن ماحول تھا اس کو برقرار رکھنا تھا، آگے بڑھانا تھا، اور یہ ہماری خوش قسمتی رہی ہے کہ پچھلے سال بار اور بینچ کے تعلق نہایت خوشگوار رہے ہیں۔ محترمہ چیف جسٹس صاحبہ، بار اور بینچ کا کامن آبجیکٹ معاشرے میں افراد کو انصاف کی فراہمی ہے، اور یہ مقصد جتنا بہتر اور اچھے انداز میں حاصل ہوگا اتنا ہی معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ اس مشترکہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر دو یعنی بار اور بینچ عدالت میں ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو عملی طور پر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ فیکٹر ضروری سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ہر دونوں یعنی بار اور بینچ کو اپنی پرائیورٹی کوالٹی ڈسپوزل اور کوالٹی ججمنٹس پر مرکوز کرنی چاہیے، نہ کہ کوانٹٹی پر، اور جب ہمارے فیصلہ جات کوالٹی کے ترجیحات پر ہوں گے تو ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارہ یعنی بار اور بینچ ہر دونوں مشترکہ مقصد میں کامیاب ہوں گے۔